وائس آف امریکہ پر پابندی لگائی گئی، کیوں ایسا یعنی فیصلہ کیا گیا؟ کیا وائس آف امریکہ کے اوپر کچھ شکوک تھے، شبہات تھے، تحفظات تھے؟ ان کی کارکردگی کیا تھی اور یہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ اور اس پابندی کے یعنی رد عمل میں جو عوامی رد عمل آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری بات پہنچانے کے لیے صحیح کی۔ میں بطور صحافی غیر جانبدارانہ گفتگو کروں گا۔ ضرور۔ پاکستان نے وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ تک رسائی روک دی ہے۔ ملکی ریویو اسٹیشن ٹی وی چینل اور ویب سائٹ جو ہے وہ پاکستان میں نشریات کے دو پہلو ہے، یعنی اس کے بنیادی طور پر دو پہلو ہے، ایک مثبت اور دوسرا منفی ہے۔ اگر اس کا سب سے پہلے ہم اس کا مثبت پہلو لیں گے کہ اس کا قیام 1 فروری 1942 کو ایسے وقت میں عمل میں لایا گیا جب دنیا دوسری جنگ عظیم کی لپیٹ میں تھی۔ تقریباً اپنے قیام کے 76 سال بعد اس نے عالمی دنیا میں شہرت کی انتہا کو چھوا ہے۔ اس وقت وائس آف امریکہ تقریباً 40 زبانوں میں نشریات نشر کرتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کے ہفتہ وار سامعین کی تعداد یعنی کہ 164 ملین سے زائد ہے، جو کہ اس کی مقبولیت کی واضح دلیل ہے۔ وائس آف امریکہ دنیا میں کی جانے والی مظالم سے بھی دنیا کو آگاہ کرتا رہا ہے اور اسی طرح بسا اوقات خود امریکی پالیسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا چکا ہے، اور خصوصاً قبائلی علاقہ جات اور بلوچستان کے وہ توجہ طلب مسائل جسے دوسری میڈیائی ذرائع بیان کرنے سے گریزاں رہی ہے، اس نے وہ مسائل منظرعام پر لائے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قبائل کے نوجوان، بوڑھے، بچے جتنے بھی ہیں سب اس کی نشریات سنتے اور اس سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بچے بھی ان کے نام سے واقف ہیں۔ خصوصاً 9/11 کے بعد اس نے قبائل اور ریڈ لائن سے ملحق علاقوں میں رپورٹنگ پر زیادہ زور دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقوں میں ان کی پشتو سروس کا اس وقت آغاز ہوا جب یہ علاقہ دہشت گردی کی لپیٹ میں تھے۔ دھمکیوں اور خطرات کے باوجود اس نے اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا۔ ان کی وجوہات کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشکل وقت میں وائس آف امریکہ نے وہ کارکردگی دکھائی ہے جسے دوسری ذرائع ابلاغ منظرعام پر لانے سے قاصر رہی۔ وہ کارکردگی تو اس کی شاید اس کے اوپر حساس اداروں نے کوئی تحقیقات کی ہوں گی اور ان کے سامنے کچھ ایسے شواہد ملے ہوں گے یا ایسے ان کے تحفظات ہوں گے جس کی بنا پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اداروں نے کون سی چیز کو نوٹ کیا ہے اور کس چیز کو یعنی پکڑ کے اس کو بیس بنا کے اس کے اوپر پابندی لگائی؟ جی میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک منفی پہلو وہ بھی ہے، اور یہ منفی پہلو اس کا ایسا ہے کہ اس کے مثبت جو کردار تھا اس کو دھکا دے کر داغدار بنانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے منفی پہلو نے اس کے مثبت کردار پر پانی پھیر دیا ہے۔ تقریباً پاکستان میں عموماً اور قبائلی علاقہ جات، ریڈ لائن اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں خصوصاً اس کی نشریات نے زیادہ تر منفی کردار کا ثبوت دیا ہے۔ اگر اس نے ان علاقوں کے مسائل کو اجاگر کرنے میں بھی کردار ادا کیا ہے، لیکن آپ صاحبان کے علم میں ہے اچھی طرح ہے کہ خبر کو پیش کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ علاقوں کے مسائل کو اجاگر کر کے وائس آف امریکہ اسی طرح جو پچھلے سال پر وہ لگائی گئی تھی مشاہد ہے جس پر پچھلے سال 2017 میں منفی پروپیگنڈے کی بنیاد پر پاکستان نے اس پر بین لگائی، اور آزادی راضیوں نے رپورٹنگ کی بنیاد اسی پر رکھی کہ گویا پاکستان ان علاقوں کی باشیوں کے ساتھ نسلی امتیاز کا سلوک کر رہا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کو پاکستان سے متنفر کرنے میں ان ریڈیو اسٹیشن نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اسی طرح سال 2000 جبکہ سال 2006 میں ایسے وقت میں یہ ریڈیو اسٹیشن اور اس طرح BBC اردو یعنی کہ یہ وائس آف امریکہ اس کی اردو اور پشتو سروس کا آغاز اس وقت ہوا جب یہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوا۔ گویا جہاں کہیں جنگ چھڑ جاتی ہے اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، یعنی کہ خود اس کی جو ابتدا ہے وہ بھی کئی سوالات کو جنم دیتا ہے کہ بھئی ایسے وقت میں جہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ چھڑ گئی، ایسے وقت میں اس کی ابتدا ہوئی۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ وائس آف امریکہ اور اس جیسے باقی جتنے بھی چینل کے دو ایسے بڑے منفی رویے ہیں جس کو بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ نہ صرف ان کی ویب سائٹ بند کر دینی چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریڈیو اسٹیشن پر بھی پابندی عائد کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ چینل جن علاقوں کے عوام کو حکومت سے متنفر کرنا چاہتا ہے ان میں زیادہ تر تعداد ان کی ریڈیو سامعین کے ہے، لہٰذا ان کی ریڈیو سامعین ان کی ریڈیو چینل پر بھی پابندی لگانی چاہیے۔ اس طرح امریکی نشریاتی اداروں ڈیولپیوں مسالت جو ریڈیو آزادی کی جانب سے منفی کردار میں سے مسلسل اسلامی احکامات کا مذاق اڑانا شامل ہے، جس میں عورتوں کے حجاب سے متعلق متاثر تجزیہ شامل ہے، جبکہ اسلامی روایات پر بھی قدغن لگانے میں پیش رہی ہے، جبکہ عورتوں کے حقوق کے نام پر خواتین کو بااختیار اور مکمل آزادی دینے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے ان کی کوششیں ریکارڈ پر موجود ہے۔ دوسری جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وجہ ہے اس پر بین لگانے کی وہ یہ ہے کہ
اس نقطے کو لے کر اس کی ویب سائٹ پر پابندی لگائی گئی کہ وہ پاکستان کی سالمیت اور دفاعی اداروں کے خلاف حرزہ رسائی کرتا آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سب سے بڑی مثال منظور اور اداروں کے خلاف کسی بھی جلسے کو کورس دینے کے لے سکتے ہیں آپ۔ ابھی جان کر حیران ہوں گے کہ پی ٹی ایم کا کوئی بھی جلسہ ہو یا چھوٹی سی پریس کانفرنس کیوں نہ ہو، وائس آف امریکہ نے اس کو بھرپور کوریج دی ہے اور دے رہے ہیں، باوجود کہ پاکستان نے ایسے جلسے جلوسوں کو جو اداروں کے خلاف ہو کوریج دے پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوریج بطور دے رہے ہیں، منظور صاحب کو خود بلا رہے ہیں وہاں پر اور ان کو باقاعدہ حد جہاں پر بھی ان کو لائیو لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح وائس آف امریکہ نے اپنی رپورٹنگ میں پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر دکھایا گیا ہے جو انتہا پسندوں کو محفوظ پناہ گاہی مہیا کرتا ہے، جو کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان پر بار بار جو الزام لگایا جا رہا ہے گویا اس کی بنیاد جو ہے وائس آف امریکہ ہی نے رکھی ہے، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر دہشت گرد ہے۔ دیکھو آپ اس کی مثال واضح طور پر لگ سکتے ہیں، افغانستان میں جب کسی عبارات پر بمباری ہو جاتی ہے، مدرسے پر بمباری ہو جاتی ہے تو چھوٹی سی خبر کے طور پر نشر کیا جاتا ہے کہ بھائی وہاں پر بمباری ہوئی، اس میں اتنے افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب پاکستان میں اس طرح کے دھماکے ہو جاتے ہیں تو اتنے بڑے انداز میں اسے پیش کرتے ہیں، اس پر تجزیہ کرتے ہیں، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ بھائی یہ پاکستان غیر محفوظ ملک کے طور پر اس کو دکھانا ہے۔ اور اسی طرح انتہا پسندی کا گڑھ ہے، پاکستان کو ایک ناکام ریاست پیش کیا گیا جو اپنے شہریوں خصوصاً اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا، فاٹا اور بلوچستان کے پشتون عوام کو ریاست سے نالا بھی دکھایا گیا ہے اپنی رپورٹ میں انہوں نے۔ اور اسی طرح ریاستوں اداروں کے خلاف عوام کے ایک مخصوص طبقے کو بھڑکانے کے لیے حقائق کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا جا رہا۔